اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محرم الحرام کا مہینہ ہر سال آتا ہے. ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مسجدوں میں جمعے کے بیانات میں جلسوں میں پروگراموں میں کربلا کا بھی تذکرہ آتا ہے. اہل بیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا گھرانہ ہے اس گھرانے کا تذکرہ بھی ہم سنتے ہیں. کربلا کے واقعات، اہل بیت کی شان، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عظمت کے تذکرے ہم سنتے ہیں، مگر بدلاؤ بہت کم نظر آتا ہے. محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں آگ لگائی جاتی ہے، کوئلے جلائے جاتے ہیں، لوگ آگ میں کودتے ہیں، یا علی یا حسین کے نعرے بھی لگاتے ہیں. یاد رکھو، جو لوگ آگ میں کودتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، انگاروں میں چلتے ہیں، یا علی یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اس عمل کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو نعرے لگانے والے ہیں، انگاروں میں کودنے والے ہیں، آگ میں ناچنے والے ہیں، وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وقت پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، نہ اذان کا احترام ہوتا ہے. محرم الحرام کے دن، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، برائی سے ان کا مقابلہ تھا، حکومت کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں. کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کوئی پدوی، کوئی حکومت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے. 1400 سال سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سارے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں. آج بھی 1400 سال کے بعد بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے نام پر کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے واسطے ریڈی ہیں. 1400 سال کے بعد بھی دنیا بھر میں ہر جمعے میں، ہر دن، ہر گھنٹہ جب بھی مسلمان کہیں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. والا آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہے، بہن فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، ان لوگوں کے اوپر بھی درود و سلام نازل فرما. اس نیت کے ساتھ مسلمان 1400 سال کے بعد بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی حکومت کے لیے شہید ہوئے، نہ کسی عہدے کے لیے، نہ کسی کرسی کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، برائی کا مقابلہ، ظلم سے مقابلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے تھے. ظلم کے خاتمے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ، جذبہ کربلا کے میدان سے ہمیں ملتا ہے.
کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے. کربلا سارے مسلمانوں کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہمیں تعلیم ملتا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی حکمران، دنیا میں جب بھی کوئی ظالم، دنیا میں جب بھی کوئی طاقتور، دنیا میں جب بھی کوئی ظالم اور جابر کمزوروں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اڑتا ہے، تم کمزور، تم لوگوں کو سمجھ کر تمہارے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. حکمرانوں کی، حکومت کی طاقت، حکومت کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، 70 پر 3 آدمی کربلا کے میدان میں جس طرح سے کود پڑے تھے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، کربلا ہمارے لیے ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہمیں تعلیم ملتا ہے. دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا. یہ کربلا کے میدان کا میسج. سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 73 70 پر 3 آدمی کربلا کے میدان میں گئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں نہیں ڈرے. اور یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کوئی طاقت، خدا کی قسم، ان کا گردن پہ چھری نہیں چلا سکتی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر نہیں رکھتے. اس وقت ایک امام حسین اتنے بڑے میدان میں ہزاروں کے تعداد میں دشمن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہیں تلوار لے کر، ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتے ہیں. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر وار کرتے ہیں. دشمن کانپنے لگتا ہے. دشمن نے سوچا آج ہماری خیر نے، ہم ہزاروں کے تعداد میں ہیں مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہم بچنے والے نہیں ہیں. دشمن کو اس بات کا یقین تھا، اس بات پہ دشمن کو امید، اس بات کا یقین اور بھروسہ تھا آج ہم ختم ہونے والے. دشمن مایوس ہو چکا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے. عصر کا وقت قریب تھا، ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. نماز جنگ کے میدان میں بھی نہیں چھوڑنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تھے. سجدے میں ان کے سر کو کاٹ دیا گیا. نہ کس آدمی کی ہمت ہے امام حسین کھڑا رہے. کروڑوں کی تعداد میں بھی اگر سامنے آدمی ہوں گے، خدا کی قسم امام حسین کی جیت ہوتی ہے، دشمن کی جیت کبھی نہیں ہو سکتی. ہاں جیتے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے بیچ میں، تلواروں کے بیچ میں نماز نہیں چھوڑے. موت سامنے ہے، تلوار سامنے ہے، دشمن سامنے ہے، جنگ کا میدان گرم ہے. امام حسین نے کہا مجھے نماز ادا کرنی ہے. امام حسین کو معلوم ہے اگر میں نماز پڑھوں گا سجدے کی حالت میں میری گردن کاٹ دی جائے گی. امام حسین موت کے ڈر سے، امام حسین تلوار کے ڈر سے، امام حسین دشمنوں کے ڈر سے، امام حسین کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑے، سجدہ نہیں چھوڑے. سجدے کی حالت میں ان کے گردن کو کاٹ دی گئی. محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو انگاروں میں ناچنے والوں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو انگارے ڈال کر، شراب پی کر، اس میں ناچ کر امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، اللہ کی قسم اس فعل سے امام حسین کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جا کے دکھائیں گے؟ مسجدوں کے سامنے، علاوہ مسجدوں کے سامنے ڈالا جاتا ہے. مسجدوں کے سامنے حرکتیں ہوتی ہے اور مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہیں، بیان کرنے کی طاقت نہیں. اگر میں بیان کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ میرے اوپر آ جائیں گے. امام حسین کا میسج کیا؟ کربلا کا میسج کیا؟ یزید وقت کا حکمران، یزید وقت کا بادشاہ، یزید وقت کا حاکم، ہزاروں کی تعداد میں یزید کی لشکر ہے. امام حسین سر نہیں جھکائے. علماء کم تعداد میں ہوں گے، عالم کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، مولوی کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، امام کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، جس طرح سے امام حسین کا ساتھ دینے والے کم تھے مگر حق بات
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کرنے سے کسی سے نہیں ڈرے تھے۔ آج مولویوں کو بھی ڈر ہے، ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے، ان لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں، مسجدوں کے سامنے الگ ہے۔ یہ اس عمل کا، اس فعل کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کربلا کا میسج کیا ہے؟ کسی بھی مشکل حالت میں تم لوگوں کو نماز نہیں چھوڑنا۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، گھٹنوں میں درد ہے، مسجد تک چل کر نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھو، شوگر زیادہ ہو گیا، مسجد تک نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھو، گیسٹرک ٹربل ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا، وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا، نماز نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، نماز پڑھو، وضو بناتا ہوں تو مجھے پرابلم ہے سردی کی، سردی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھنڈا پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔ یہ مجبوریاں پیش کرنے والوں کل امام حسین کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے جنت کے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے جو نانا ہے، ان کی ریکمنڈیشن کی ضرورت ہے۔ ریکمنڈیشن کی ضرورت، نبی جس کی سفارش کریں گے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ جس کی شفاعت کریں گے، وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر نبی ناراض ہے، حسن ناراض ہے، امام حسین ناراض ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ ناراض ہے، یاد رکھو ہم جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ بچوں کو بتاؤ، واقعات بتاؤ، نماز نہیں چھوڑنا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جنگ کے میدان میں نماز نہیں چھوڑے تھے، بچوں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ ہم کہیں نا کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادی بناؤ، مولانا بچہ کالج جاتا ہے، کالج میں نماز کہاں پڑھ سکتا؟ بچہ ہاسٹل میں ہے، بچہ ہاسٹل میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کربلا کے میدان میں، جنگ کی میدان میں نماز نہیں چھوڑے، ہم ہاسٹل کی مجبوری بتا کر نماز چھوڑتے، کالج کی مجبوری بتا کر نماز چھوڑتے، اسکول کی مجبوری بتا کر نماز چھوڑتے۔ ارے نماز پڑھو، ہمارا اونر نماز کو نہیں بھیجتا۔ یاد رکھو، کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی کافر اور کوئی عیسائی مسلمانوں کو نماز سے کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ واقعات کتنے ہیں؟ واقعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم سے گزر رہے تھے، میں اس سے پہلے بھی واقعہ بتایا تھا، ہمارا چرچ خالی ہے، تم نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لو۔ اور ہم جاتے ہیں ہندوؤں کے گھروں میں، میرے بہت سارے تعلقات ہیں، کئی شادیوں میں جاتے ہیں، کوئی فنکشنوں میں جاتے ہیں، اور کہیں کچھ جاتے ہیں، کچھ میٹنگز میں کسی ہندو دوست کے گھر پہ جاتے ہیں، نماز ادا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کمرہ پاک کر کر نیا ٹوال گھر کے اندر سے بیروے سے نکال کر دیتے ہیں، سوامی نماز چیسکو والا نماز پڑھنا ہے تو یہاں آ جاؤ، ہمارے کمرے میں نماز پڑھ لو۔ کون سا دکاندار تمہیں نماز سے روکتا ہے؟ تم اگر ایماندار ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہو تو کوئی دکاندار تمہیں نماز سے نہیں روکتا۔ ہماری نیت ہونا پہلے۔ اسلام کو آج کون بدنام کر رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم بتا رہے کہ امام حسین کی شان کیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو امام حسین کی ہسٹری معلوم ہے۔ کربلا کے لیے امام حسین کو کب سے ٹریننگ ملی ہے؟ امام حسین کون ہے، کتنے پسند ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، نبی کے گود میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم ہے، اور نبی کے گود میں ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پیارے نواسے ہیں۔ آسمان سے جبرائیل تشریف لائے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی رہے گا، دو نہیں رہیں گے، کون پسند ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو لے کے جانا ہے؟ ابراہیم چاہیے، حسین چاہیے؟ ایک طرف ابراہیم پیارے نبی کا پیارا بیٹا ہے، ایک طرف امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا ہے۔ یا رسول اللہ دو نہیں رہیں گے، ایک اللہ کا امتحان ہے،
اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے. یا رسول اللہ ابراہیم چاہیے حسین چاہیے؟ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرا حسین چاہیے، ابراہیم کو لے کے جاؤ. ابراہیم اللہ کو دے دیا. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے انتقال فرما جاتے ہیں. امام حسین زندہ رہتے ہیں. امام حسین کو دے دیا. کتنی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین سے تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. جب کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو گرے، رونے کی آواز آئی، فوراً پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو رونے نہیں دینا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کو رونے نہیں دینا. حسین جب روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کون حسین؟ جس حسین سے محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. امام حسین کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قربان کیے ہیں. وہ حسین جو صحابہ کے مجلس میں آ جائے، کچھ بھی بات کرے، بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے کہ نبی کے نواسے حسین ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں. حضرت عمر فاروق کون؟ عمر فاروق جن کے سامنے دنیا کانپتی تھی، جن کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے حکمران اپنے گھٹنے ٹھیکتے تھے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پونے دنیا کے حکمران تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آج کا کافر کہتا ہے کہ عمر جیسا اور ایک آدمی اگر پیدا ہو جاتا، سارے دنیا میں اسلام آ جاتا، سارے دنیا میں پیس آ جاتا، سارے دنیا میں شانتی آ جاتا، سارے دنیا میں امن آ جاتا. وہ عمر جن کی حکومت کے چرچے پورے دنیا میں تھی، وہ عمر جن کا انصاف کا چرچا پورے دنیا میں ہے، وہ عمر جن سے دشمن کامتا تھا، جن کے قریب شیطان بھی نہیں آتا تھا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے تھے. حضرت امام حسین اندر آگے مسجد میں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا، سیدھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آگے اور عمر سے کہا کہ عمر یہ میرے نانا کا ممبر ہے، میرے نانا کا سیٹ ہے، اتر جا یہاں سے، جا تیرے نانا کی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جا. حضرت علی امام حسین کا ہاتھ پکڑنے لگے. حسین کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے بچے تھے. حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، بیچ میں نہیں آنے کا. حکمران، وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، امیر المومنین، سپر پاور طاقت رکھنے والا عمر ممبر کے اوپر سے نیچے اتر جاتا ہے. حسین کہتے ہیں کہ جا تمہارے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ. چھوٹے بچے تھے. عمر کے آنکھوں سے آنسو گرے. عمر نے کہا کہ حسین میرا نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، تیرا نانا کا ممبر ہے بس. میں تو غلام تھا، میں تو کمزور تھا، میں اونٹ چرانے والا تھا. تیرے نانا کے صدقے میں، تیرے نانا کے صدقے میں ممبر مجھے ملا ہے، میرا نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے. اس کے بعد حسین کہتے ہیں جا میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جا. حضرت عمر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس ممبر پہ میں نہیں بیٹھا تھا، ابو بکر مجھے اس ممبر پہ بٹھائے تھے اور آج امام حسین نے مجھے کہا کہ اتر جا تو میں اتر گیا. اب حسین مجھے اس ممبر کے اوپر بٹھائے ہیں. اگر تم میں کسی کو دم ہے، اگر تم میں کسی کو ہمت ہے، اس ممبر سے مجھے اتار کر دکھاؤ. اس ممبر سے اتارنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، مگر نبی کا نواسا کہتا ہے تو میں ممبر سے اتر جاؤں گا. نبی کے نواسے کی محبت حضرت عمر فاروق کے دل میں کتنی تھی. ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے امام حسین کا مقام، ان کی عظمت، ان کی عزت. سنیے
منبر پہ بیٹھ کر بیان دے رہے تھے, جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. امام حسین چھوٹے تھے, گلی میں سامنے مسجد نبوی کے سامنے کی گلی میں کھیل رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی ان کے ساتھ تھے, وہ بھی کھیل رہے تھے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے بچوں سے بول رہے, یہ جو عمر مسجد میں خطبہ دے رہا ہے نا, یہ جو عمر مسجد میں بیان دے رہا ہے نا, وہ تو ہمارا غلام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے ساتھ جو کھیل رہے تھے, وہ بھی بچے تھے, انہوں نے سنا, کانوں سے سنا. سننے کے بعد شام میں جب گھر گئے, عمر فاروق سے کہنے لگے, ابا تمہیں معلوم ہے حسین تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عمر نے کہا کہ میرے بارے میں حسین کیا کہتا ہے؟ کہا کہ حسین نے کہا کھیلتے ہوئے کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے, فوراً اٹھ گئے. بتا کیا کہا؟ کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے. عمر نے کہا کہ بیٹا عبداللہ جلدی سے جاؤ, ایک چیٹی پہ لکھ کر لاؤ, امام حسین سے لکھوا لو عمر ہمارا غلام ہے, اور امام حسین کا سائن بھی لے کر آنا. عبداللہ ابن عمر گئے, حسین سے کہنے لگے, وہ حسین تم نے کہا نا کیا عمر ہمارا غلام ہے, کیا تم لکھ کر دینے کے واسطے ریڈی ہو, تیار ہو؟ ابا نے کہا کہ لکھ کر دو. حسین چیٹی لیے, کاغذ لیے, قلم لیا, لکھ دیے عمر ہمارا غلام ہے, نیچے سائن کر دیا, فقط حسین ابن علی, نیچے سائن بھی کر دیا, کاغذ دے دیے. عبداللہ ابن عمر کاغذ لے کے گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ دیے, کہنے لگے ابا دیکھو حسین لکھ کر بھی دیے ہیں, عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, وہ اس چیٹی کو بوسہ دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں, عبداللہ جب میں مر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ کاغذ میرے سینے اور کفن کے درمیان میں رکھ دینا, کل میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ میرے نجات کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی غلامی, نبی کے غلاموں کی غلامی, نبی کے نواسوں کی غلامی میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے, نبی کے نواسوں کی محبت کے غلامی میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے. آج ہم لوگ کن کی غلامی میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان ناکام ہے تو کیوں ناکام ہے؟ مسلمانوں کے پیسوں کی کمی ہے, مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی ہے, مسلمانوں کے پاس پیٹرول ہے, مسلمانوں کے پاس ڈیزل ہے, مسلمانوں کے پاس کھجوروں کے باغات ہے, مسلمانوں کے پاس مکہ ہے, کعبہ ہے, مسلمانوں کے پاس مدینہ ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس تاج محل ہے, مسلمانوں کے پاس چار مینار ہے, مسلمانوں کے پاس لال قلعہ ہے, مسلمانوں کے پاس انڈین ہسٹری میں فریڈم فائٹرز کی ایک بڑی لسٹ ہے, مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں, اسلامک کنٹریز کی کمی نہیں, مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی تعداد کی کمی نہیں, مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے گھرانے کی غلامی کی کمی ہے, ان کی محبت کی کمی ہے, نبی کے طریقوں پر ہم نہیں چل رہے, اس لیے آج ہم برباد اور رسوا ہو رہے. حضرت عمر فاروق کو, حضرت ابو بکر کو, عثمان کو, علی کو, اور جتنے بھی امیر المومنین تھے, ان سب کو یہ دولت ملی ہے, یہ جو طاقت ملی ہے, یہ جو حکومتیں ملی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا صدقہ ہے. کیسے کیسے واقعات ہے, اگر واقعات بتاتے جائے تو وقت تو ختم ہو جائے گا. ایک واقعہ اور بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اہل بیت, یہ اسلام کے واسطے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے کی محبت انسان کو کیسے کامیابی دلاتی ہے. آج ہم انگاروں میں ناچنے والے, آج ہم محرم الحرام کے روز یا حسین کے یا علی کے نعرے لگاتے ہیں, بس ان سے کوئی محبت نہیں ہم لوگوں کو. اگر ان سے محبت ہوتی ان کے طریقے پر ہم چلتے, اگر ان سے محبت ہوتی ان لوگوں کے ہسٹری ہمارے بچوں کو ہم بتاتے. آج ہمارے بچوں کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ہسٹری معلوم,
ہمارے بچوں کو فٹ بال ٹیمز کے معلوم، ہمارے بچوں کو بالی ووڈ ٹالی ووڈ یہ جو کیا کیا ہے نہیں پتا، یہ ساری ہسٹری معلوم، ہمارے بچوں کو پب جی گیمز انسٹا وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کچھ ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ ہمارے بچوں کو نبی کے نواسے کتنے ہیں، نبی کے بیٹیاں کتنی، نبی کی اولاد کتنی، نبی کی بیویاں کتنی، ان لوگوں کے نام کیا، ہمارے بچوں کو اس کا بھی پتہ نہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھو، آج بھی ہندوستان میں بھی حسینی برامنس کے نام سے ایک ہندوستان میں بھی ایک جماعت ہے، ایک ٹیم ہے، ایک خاندان ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے مسلمانوں سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، اسلام سے کسی کو دشمنی نہیں، نبی کے گھرانے سے کسی کو دشمنی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے کسی کو دشمنی نہیں۔ ہمارا بیڈ کیریکٹر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر چکا ہے، ورنہ اسی ہندوستان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے حسینی برامنس جو کہتے ہیں کہ ہم برامنس ہیں، ہم مسلمان نہیں برامنس کہتے ہیں، مگر حسین سے ہم محبت کرتے ہیں کہ کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تھے۔ امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام حسین کا سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان سے کربلا کے میدان تک ہم گئے تھے، یہ حسینی برامنس کا کہنا ہے۔ یوٹیوب پہ بھی سرچ کرو، نماز کے بعد حسینی برامنس ہسٹری ان کی مار کر دیکھو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہمیں اپنے جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں ان کا سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو ساتھ دینے کے لیے ہندوستان سے ہم کربلا کے میدان تک گئے تھے۔ ہمارے دل میں محبت ہے، غیروں کے دل میں بھی اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، ان کی صحابہ کی، ان کی اولاد کی محبت ہے۔ ہمارا بیڈ کیریکٹر لوگوں کے دل سے اسلام کی محبت نکال رہی ہے، اسلام کی نفرت، ہمارا بیڈ کیریکٹر، ہمارا بد کردار، ہمارا بد اخلاق لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکال رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بلخ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، قحط، غریبی آ گئی، بارشیں نہیں، اناج نہیں، کھانے کے واسطے کھانا برابر نہیں، ایک دم ترس رہے تھے۔ بلخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سید گھرانہ بلخ سے نکل کر ہجرت کر کر دوسرے گاؤں میں آتا ہے، سمرقند میں آتا ہے۔ سمرقند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سید خاندان کے کچھ لوگ بھی قحط کی وجہ سے وہاں بھوکے لوگ مر رہے تھے، بہت تکلیف تھی، قحط آ گیا تھا، لوگ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بلخ سے سمرقند آتا ہے، سید گھرانے کے لوگ بھی جب سمرقند آئے تو سید گھرانے کی ایک عورت تھی، ایک بیٹی تھی، جن کے 3 عورت بچیاں تھیں معصوم، کوئی لڑکا نہیں تھا ان کا، کوئی ہسبینڈ بھی نہیں تھا، ان کے شوہر بھی نہیں تھے، انتقال ہو چکے تھے، بیوہ عورت تھی اور ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، 3 بھی معصوم عورت بچیاں تھیں۔ جب سمرقند آئے، سمرقند آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مسلمان فلاں علاقے کے رہنے والے مسلمان بہت پیسہ والا ہے، فلاں آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، چودھری ہے، تو ان کے گھر کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں بلخ سے آئے ہیں، پریشانی ایسی ہے، بھوکے ہیں، معصوم بچیاں ہیں، ہم لوگوں کی کچھ ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری کرو۔ تو مسلمان تھا، اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید گھرانے کی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ تم سید گھرانے کی ہو، پیارے نبی کے اولاد میں سے ہو، گارنٹی کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے کی جو بیٹی تھی، ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اگر تم مانتا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اور وہاں سے نکل کر آتی ہے روتی ہوئی۔ اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی ہے، مسلمان نہیں، ایک یہودی، اور بڑا اچھا دل والا ہے، سخی آدمی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ تو وہ یہودی کے گھر پہ جاتی ہے مدد مانگنے کے لیے۔ آزمائشی تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے،
بھوک کی حالت میں، بچے کئی دن سے کھائے نہیں ہیں، مجبوری کے طور پر یہودی کے گھر پہ جاتی ہے. کچھ لوگ وہاں تھے، لوگوں کے جانے کے بعد یہودی کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے کہ بہت پریشانی میں ہوں، بچوں کے لیے کچھ مدد کر دیجئے. یہودی کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے کبھی تمہیں سمرقند میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، ان کے خاندان سے ہوں، سید گھرانے کے آدمی ہوں، ان کے اولاد میں سے ہوں. یہودی فوراً کھڑا ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں. اور یہودی نے کہا اتنے بڑے گھرانے کے آدمی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آدمی، ان کی تو عزت کرنا چاہیے. مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، ان کی عزت کرنا چاہیے. فوراً گھر لے کے جاتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے کہ جو اچھا کمرہ ہے وہ کمرہ صاف کرو، دھو کے ان لوگوں کو دینا. یہ معمولی آدمی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. کمرہ صاف کر دیا گیا، دھو دیا گیا. دھونے کے بعد اس اماں سے وہ یہودی کہتا ہے کہ اماں ہمارے گھر میں برتن تو ہے مگر اتنے صاف نہیں ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، نان مسلم سے، تمہارے لیے نئے برتن خرید کر لاتا ہوں. نئے برتن خرید کر لاتا ہے اور جو لنگر لگتا ہے اماں سے کہتا ہے اماں یہ جو لنگر ہے میرے حلال کمائی سے ہے، کچھ کمی بیشی ہے تو معاف کرنا. اور ان کے بچوں کو آرڈر دیتا ہے، اپنے بچوں کو، یہودی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنا، ان کی عزت کرنا، انہیں رے کہہ کے نہیں بلانا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا. جب بات چیت ہو گئی، پورا احترام کیا گیا، رات میں یہودی بھی سو گیا. جو مسلمان تھا اس نے پوچھا تھا کہ کیا گارنٹی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں تھے. وہ بھی سو گیا، یہ یہودی بھی سو گئے. مسلمان کو خواب آیا، مسلمان خواب دیکھتا ہے کہ جنت سجی ہے، سارے مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنت میں جانے کے لیے لائن میں کھڑا ہے. جنت میں قدم رکھنے کے لیے آگے بڑھا، فرشتہ اس کا ہاتھ روکتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ تجھے جنت میں جانے کی کوئی پرمیشن نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور یہ فرشتہ مجھے جنت میں جانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو کون ہے جو جنت میں جانا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل کیا ہے کہ تو مسلمان ہے، کیا گارنٹی ہے کہ تو مسلمان ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب تیرے پاس آئی تھی تو نے کہا تھا کہ گارنٹی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو نبی کی اولاد میں سے، میرے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا تھا، تیرے اوپر جنت حرام ہو گئی، کوئی جنت ہی نہیں. اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، وہ مسلمان گلی گلی گھومنے لگتا ہے کہ نبی کے گھرانے کے آدمی کا ہے، نبی کے اولاد یہ کہاں ہے، گلی گلی گھر گھر ڈھونڈتا ہے. یہودی کے گھر میں نظر آتے ہیں، یہودی کے گھر جا کے مسلمان کہتا ہے اماں مجھے معاف کر دو. یہودی سے کہتا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کا اکرام کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا دیکھ بھال کریں گے، ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہمارے پاس بھیج دو. یہودی کہتا ہے کہ کل تک تیرے پاس ٹائم تھا، اگر تو کل بول لیا ہوتا میں تیرے پاس بھیج دیتا، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں بھیجوں گا. مسلمان کہتا ہے ارے تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، ان مسلمانوں کا، نبی کے اولاد کا تیرے سے کیا رشتہ ہے، کیوں میرے گھر پہ نہیں بھیجتا؟ وہ یہودی کہتا ہے کل تک میں کافر تھا، کل تک میں نان مسلم تھا، کل تک میں یہودی تھا، کل تک میں مشرک تھا، کل جس طرح سے تو خواب میں دیکھا ہے اسی طرح سے میں حقیقت میں دیکھا ہوں. تو کسی مفتی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوگا، کسی عالم کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوگا، میں حقیقت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کل رات میں ایمان لایا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت، ان کی خدمت کے صدقے میں اللہ یہودی کو ہدایت دیتا ہے، جنتی بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی آنکھوں سے آنسو ٹپکانے والے مسلمان کو اللہ دوزخی بناتا ہے. آج ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
ہیں مگر طریقہ امام حسین کا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں مگر امام حسین کی طرح نماز سے محبت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, امام حسین, فاطمہ, علی کی طرح ہم غریبوں پہ احسان نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں, ہم اپنے گھر سے 4 روپیہ خرچ کر غریب بچوں کے بھوک مٹا نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر شادیاں ہمارے حسین کی طرح, فاطمہ کی طرح, علی کی طرح ہمارے شادیوں میں کوئی سادگی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ان کے اولاد کا طریقہ ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں ہے. ہمارے طرف سے ان کے دل کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مسلمانوں, اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے واقعات بتلاؤ, ان کی زندگی اچھی بناؤ. اس میں اتنی برکت ہے, خدا کی قسم. میرا نام شریف تھا, شیخ شریف ہے میرا نام. میں جب سے میرے نام کے ساتھ حسینی لگایا ہوں, اللہ کی قسم میرے کمائی میں بھی اللہ برکت دیا. میرے سے اللہ دین کا کام بھی بہت لے رہا ہے. میرا مدرسے کا نام حسینیہ ہے, میری مسجد کا نام حسینی مسجد ہے, اور میں فکس ہو گیا ہوں ہمیں جتنے بھی اولاد ہوں گے نبی کے اولاد میں سے ہم اولاد کے نام رکھیں گے. نام میں اتنی برکت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام میں جب اتنی برکت ہے, ان کے طریقوں پر چلنے میں کتنی برکت ہوگی. میرے دوست, اپنے بچوں کو ان کی ہسٹریاں بتاؤ, سیریل, سینما وغیرہ وغیرہ, اور بچوں کو بچاؤ, ان کی ہسٹری سناؤ, کتابیں پڑھو اور پڑھاؤ. ان کی زندگیوں میں ہماری کامیابی ہے. کل جنت میں ریکمنڈیشن کر کر یہ ہمیں جنت میں لے کے جانے والے. سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ, اگلے جمعہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, ان کے گھرانے کے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے. آپ تمام حضرات جلد سے جلد 1 بجے سے پہلے آ جانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.